ایک ایسے گھر کی کہانی ہے جہاں حسد کی ایک چنگاری نے محبت بھرے رشتوں میں نفرت کی آگ لگا دی۔ اس گھر میں خالد صاحب، فرزانہ بیگم، ان کا بیٹا زیان، بہو اریبہ اور بیٹی ندا رہتی تھیں۔ ندا کا شوہر دوسرے شہر میں ملازمت کرتا تھا، اس لیے وہ اکثر اپنے محکے میں ہی رہتی تھی۔ اریبہ نہایت خوش اخلاق، سمجھدار اور سلیقہ مند لڑکی تھی۔ گھر کا کام ہو یا بزرگوں کی خدمت، وہ ہر کام دل لگا کر کرتی تھی۔ اس کے لمبے گھنے خوبصورت بال بھی اس کی توجہ کا مرکز تھے۔ ایک صبح اریبہ ناشتہ تیار کر رہی تھی کہ فرزانہ بیگم کچن میں آئی۔ "ماشاءاللہ اریبہ، تمہارے بال کتنے خوبصورت ہیں۔" اریبہ مسکرا دی، لیکن قریب کھڑی ندا کے دل میں حسد کی پہلی چنگاری بھڑک اٹھی۔ وقت گزرتا گیا، جب بھی کوئی مہمان آتا اریبہ کے اخلاق، سلیقے اور خوبصورتی کی تعریف کرتا۔ فرزانہ بیگم بھی اکثر ندا سے کہتی، "ندا، کچھ اریبہ سے سیکھو۔" یہ جملہ ندا کے دل پر تیر کی طرح لگا۔ اسے محسوس ہونے لگا کہ گھر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں رہی۔ ایک دن ندا نے اریبہ کو بدنام کرنے کے لیے ایک گلاس جان بوجھ کر گرا دیا اور الزام اس پر لگا دیا، مگر کسی نے اریبہ کو برا بھلا نہیں کہا۔ اس کی شرافت نے سب کا دل جیت رکھا تھا۔ ندا کی جلن نفرت میں بدل گئی تھی۔ ایک رات پورا گھر سو چکا تھا، ندا خاموشی سے اپنے کمرے سے نکلی، اس کے ہاتھ میں کینچی تھی۔ آہستہ آہستہ اریبہ کے کمرے میں داخل ہوئی۔ اریبہ گہری نیند میں سو رہی تھی۔ ندا نے اس کے لمبے بالوں کو دیکھا اور غصے سے بولی، "اب دیکھتی ہوں تمہاری تعریف کون کرتا ہے۔" یہ کہہ کر اس نے اریبہ کی چوٹی کاٹ دی اور فوراً وہاں سے چلی گئی۔ صبح اریبہ کی آنکھ کھلی تو بستر کے پاس اپنے کٹے ہوئے بال دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ دوڑ کر آئینے کے سامنے گئی، "یا اللہ، یہ کس نے کیا؟" اس کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ اس کے لیے وہ بال صرف بال نہیں تھے بلکہ اس کی پہچان تھے۔ زیان نے اسے تسلی دی، "اریبہ، تمہاری خوبصورتی صرف بالوں میں نہیں، تمہارے کردار میں ہے۔" مگر اریبہ کا دل بری طرح زخمی ہو چکا تھا۔ ندا کو یقین تھا کہ اب لوگ اریبہ کی تعریف کرنا چھوڑ دیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ چند دن بعد کچھ مہمان گھر آئے۔ اریبہ نے ہمیشہ کی طرح ان کی خدمت کی۔ ایک خاتون بولی، "بیٹا، چھوٹے بالوں میں بھی تم بہت پیاری لگ رہی ہو۔ اصل خوبصورتی اخلاق میں ہوتی ہے۔" یہ سن کر اریبہ کی آنکھیں نم ہو گئیں، جبکہ ندا کا چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ لوگ صرف اریبہ کے بالوں کی نہیں بلکہ اس کی اچھائی کی تعریف کرتے ہیں۔ اسی رات ندا اپنی سہیلی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ غصے میں اس نے کہا، "میں نے اریبہ کے بال کاٹ دیے، پھر بھی سب اس کی تعریف کرتے ہیں۔" بدقسمتی سے دروازے کے باہر کھڑا زیان یہ سب سن چکا تھا۔ اگلے دن سب لوگ ڈرائنگ روم میں جمع تھے۔ زیان نے کہا، "مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ اریبہ کے بال کس نے کاٹے۔" سب حیران ہو گئے۔ "یہ کام ندا کا ہے۔" ندا کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا۔ فرزانہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا، "ندا، ہمیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ ہماری باتوں سے تمہارے دل میں اتنی نفرت پیدا ہو جائے گی۔" ندا روتے ہوئے بولی، "مجھے لگتا تھا کہ گھر میں کوئی مجھے اہمیت نہیں دیتا۔ ہر جگہ صرف اریبہ کی تعریف ہوتی تھی، اس لیے میں اس سے جلنے لگی۔" پھر اس نے اریبہ کی طرف دیکھا، "مجھے معاف کر دو۔" اریبہ کچھ لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، "بال تو دوبارہ بڑھ جائیں گے، لیکن دلوں پر لگنے والے زخم آسانی سے نہیں بھرتے۔" ندا شرمندہ ہو گئی، شرمندگی سے سر جھکا کر رونے لگی۔ ایک دن اسے زندگی کا ایک بڑا سبق مل گیا۔ سبق: حسد انسان کو ایسے کام کرنے پر مجبور کر دیتا ہے جن کا پچھتاوا ساری زندگی رہتا ہے۔ دوسروں کی خوبیوں سے جلنے کے بجائے کوشش کریں کہ وہ خوبیاں اپنے اندر پیدا کریں، کیونکہ اصل خوبصورتی چہرے یا بالوں میں نہیں بلکہ اچھے کردار اور صاف دل میں ہوتی ہے۔